کیا ہوا محمد؟ عاشر جس نے محمد کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اس کے اچانک سے رونے پر بچوں کی طرح منہ بناتے اس کو سہلانے کی کوشش کی۔ عاشر مجھے ایمان آگے ہوئی تھی چونکہ وہ چاہتی تھی اس کو بھوک لگ چکی ہے۔ آخر کافی دیر سے وہ مردو والے حال میں ہی تھا۔ آیت اتنی ٹینشن میں کیوں لگ رہی ہو؟ اسد جو واپس جانے لگا تھا آیت کو کونے میں پریشانی سے ٹہلتے دیکھ استفسار کیا۔ اسد اس حال میں کیا چل رہا ہے؟ آیت جو اپنے خیالوں میں ٹہل رہی تھی اچانک سے اسد کی آواز سن تیزی سے متوجہ ہوتے اپنا سوال پوچھے۔ کچھ بھی خاص نہیں، سب بس باتیں کرنے میں مصروف ہیں، اسد نے سزی سا انداز اپناتے کہا۔ برہان آ گیا؟ آیت ششپنج کا شکار ہوتے آہستہ سی آواز میں اسد سے دریافت کر گئی۔ ظاہر سی بات ہے آیت وہ آیا تو ہے۔ آیت وہ آیا تو ہی بچے کا نام رکھا گیا، اور ویسے برہان کافی بدل گیا، شاید ہم نے کافی عرصے بعد اس کو دیکھا۔ اسد ہلکے پھلکے سے اسمائل پاس کرتے ساتھ ہی آیت کو جیسے برہان کا حال بیان کر گیا۔ آیت کیا سوچ رہی ہو؟ ایمان آیت کو خاموشی سے کہیں گم دیکھ کندھے کو ہلاتے استفسار کر گئی۔ ایمان آماد کو کیا ضرورت تھی؟ دو ہال بک کرنے کی، ایک ہال میں بھی تو فنکشن ہو سکتا تھا نا۔ آیت جو برہان کے بارے میں سوچ رہی تھی ایمان کو تھوڑے غصے سے بھڑکتے اپنا حال بتا گئی۔ یہ سب آماد نے نہیں، مان اور آیا لوگوں نے کیا ہے۔ ویسے بھی اچھا ہی کیا۔ آیت وہاں کون سا خاندان کے مرد تھے؟ برہان بھائی کے اور آماد کے کچھ خاص بزنس کے دوست، ان کے سبھی بزنس پارٹنر لوگ بھی آئے ہیں۔ ایمان نے اچھے سے آیت کو وضاحت پیش کی تو آیت منہ بناتے وہیں چڑھ پر بیٹھی۔ آیت میرے خیال سے تمہیں میر پہ واپس چلے جانا چاہیے۔ نمی سارا جو ایک ساتھ عاشق کے ہمراہ آیت پر نازل ہوئی تھی فرش سے بیٹھتے مشورہ پیش کیا، جبکہ ان کی بات سن آیت اور ایمان نے حیرانگی سے بمیں اچکائی، جیسے آنکھوں سے ہی مطلب پوچھا گیا تھا۔ آیت ابھی عاشق بابی برہان سے ملاقات کرتے آ رہی ہیں، بس اسی لیے تمہیں ایسے مشورے سے نوازی ہیں۔ سادہ آیت اور ایمان کا چہرہ دیکھ جلدی سے بولتے آگاہ کر دی کہ عاشق نے ایسے کیوں کہا؟ تمہاری ملاقات کیسے ہو گئی؟ آیت نے جیسے ہی سارا کے منہ سے سنا تیزی سے عاشق کو پوچھا۔ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، اتنی محبت! عاشق تو آیت کی جلد بازی پر ہاتھ اٹھاتے آیت کے اوپر سے وار کے برہان ہمارے حال میں آئے ہی تھا کہ تبھی ملاقات ہوئی۔ عاشق مسکراتے آیت کی گالوں کو محبت سے کھینچتے بتا گئی۔ ابھی کہاں؟ آیت نے اپنی گالوں کو ہاتھ لگاتے تھوڑے غصے سے اگلا سوال پوچھا۔ میرے خیال سے وہ اپنے ماما لوگوں سے ملنے گیا تھا، عاشق نے اندازہ لگاتے کہا۔ آیت بنا دیر کیے تیزی سے قدم اٹھاتے وہاں سے گئی۔ ہائے، ویسے کتنی جلدی پڑی ہے آیت کو برہان سے ملنے کی۔ عاشق ہو جاتے تھے کہ ایمان لوگوں سے بولی تو سب ہی ہلکے سے مسکرائے۔ ویسے حور، یہ ڈریس تو بہت پیارا ہے، اور تم بھی آج کوئی اور ہی حور لگ رہی ہو۔ کیا ارادہ لے کر آئی ہو؟ حیا شرارت سے ایک آنکھ دباتے حور کو تنگ کرنے کا سوچتے پوچھ کے تھی۔ ہائے، کیا بتاؤں، اپنے دل کا ارادے تو بہت اچھے کرنے کے تھے، لیکن یہ موقع ٹھیک نہیں۔ حور نے بھی ایسے آ بڑھی تھی جیسے وہ سچ میں کچھ خاص کرنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تم اور کچھ رومانٹک انار جو دونوں کے ساتھ براجمان تھی، کہہ کر لگاتے حور اور حیا کا موڈ خراب کر گئی۔ حیا بولتی تو میں مان لیتی، مگر حور تم سے کچھ نہ ہو پائے گا۔ انار دونوں کے منہ بنتے دیکھ اپنی ہنسی کو بریک لگاتے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے بولی۔ اچھا انار بی بی، آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے بول سکتی ہیں کہ میں رومانٹک کچھ کر نہیں سکتی؟ حور دانت چباتے مٹھی بیندے نارمل لہجے میں بولتے پوچھ کے یار میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، تمہیں زیادہ کوئی شوق نہیں ہے، اور ویسے بھی پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے کہ تمہیں کس قدر ایسے کاموں سے نفرت ہے۔ انار کوک پیتے شاہ نے اس کا جیسے حور کو یاد کروا گئی۔ ضروری نہیں میڈم، انسان بدل نہیں سکتا، آج کل سب کچھ بدل جاتا ہے تو جذبات کیسے نہیں بدل سکتے؟ حیا نے جواب دینا مناسب سمجھا تھا، جبکہ انار نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ حور برہان کہاں ہے؟ حور جو انار کو مزید اچھے سے اپنی ٹون میں جواب دینے کا سوچ گئے تھے، اچانک سے آیت کیا تھے پوچھنے پر بیٹھے سے کھڑی ہوئی۔ چاند جہاں آئے ہیں
الٹا وہ آیت سے سوال پوچھ کے اگر وہ تمہیں ملے تو مجھے ضرور بتانا۔ آیت چکے تھے کہ ابھی حور کی بھی ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے اتنا کہتے وہ آگے بڑھی، جبکہ حور بھی فوراً سے فون نکالے برہان کو کال ملا گئی۔ یہ مشورہ تم اس کی بیوی کو بھی دے سکتے تھے۔ انار نے حور کو کال کرتے دیکھ کندھے پر ہلکے سے مارتے گویا ہوا، کچھ باتیں تم نہیں سمجھ سکتی۔ انار نے آنکھ مارتے فون واپس کان پر لگاتے وہاں سے جانا بہتر سمجھا تھا۔ یہ ایسے کیوں کڑا؟ آیت جو تھک چکی تھی واش روم میں داخل ہوتے ڈور بند کرتے بہتی آنکھوں سے ڈور کے ساتھ لگتے نیچے زمین پر بیٹھی۔ آیت جس کو لگا تھا وہ مل لے گی برہان سے، اپنی ماما سے، یہ سن کے برہان مردو والے حال سے چلا گیا۔ غصے سے واش روم میں داخل ہوتے رونا شروع ہوئی۔ آیت تو اتنی کیوں مر رہی ہے؟ آیت جس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے بے دردی سے گالوں کو رگڑتے اٹھتے بیسن کی طرف بڑھی، زور سے پانی کے چینٹے چہرے پر مارے تھے، لال سرخ پڑتی کالی سیاہ آنکھوں کو ایک نظر آئینے میں دیکھ لمبا سا سانس بھرتے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ مہارانی صاحبہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حور جو آیت کو ہی ڈھونڈ رہی تھی اس کو آرام سے واش روم سے نکلتے دیکھ شانے اچکائے بولی، فنکشن ختم ہو گیا؟ آیت اس کے سوال کو نظر انداز کرتے بڑی آواز میں بولی، تم رو رہی تھی؟ حور نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جبکہ ساتھ ہی اندازہ لگانے کی کوشش کی، نہیں تو میں تھک چکی ہوں۔ آیت نے نظریں چرائی تھی، ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، ویسے سب جاننا شروع ہو چکے ہیں، باقی میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ جان وہاں اس طرف چھوٹی امی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ملنا ہے تو جا کر ملو، ویسے بھی میں جان کو جان بوجھ کر وہاں اس طرف بٹھا کر آئی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ رازداری سے سرگوشی کرتے آیت کے کان میں بتا گئی، آرام سے جان سے باتیں کرتے دل کیا تو پیار کر لینا، اب کی بولتے شرارت سے آنکھ بھی دبائی، چلو پھر ملاقات ہوتی ہے۔ حور سہان کی کال آتے دیکھ جلدی سے مسکراتے گلے ملی، باغی تو آیت نے اس راہ گیری کی طرف دیکھا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ آیت جو ایک آخری بار دل کے ہاتھوں مجبور وہاں چلی آئی تھی، خالی بینچ پڑے دیکھ بڑبڑائی، لگتا ہے وہ چلا گیا۔ آیت کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی بڑھی تھی۔ برہان آیت جو ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی اپنے پیچھے برہان کا نام سن دل کی دھڑکنوں کو تیز کر گئی، چل یار کہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، پہلے ہی بتا رہا ہوں تجھے ابھی نکلنے دینے والا نہیں۔ عماد برہان کو انگلی اٹھاتے صاف بتا گیا تھا۔ اچھا میرے بھائی تو چل، میں بس آتا ہوں۔ یہ کال سن برہان عماد کو فون کی طرف اشارہ کرتے آگے بڑھا تھا۔ آیت جو پردے کے پیچھے موجود تھی برہان کی باری آواز سنا دھڑکتے دل سے بھیگی پلکوں سے پلٹی، ہیلو۔ برہان جو وہیں چلا آیا تھا کال پک کرتے نیلی آنکھوں کو اٹھاتے سامنے دیکھ گیا، تبھی دونوں کی نظریں ملی تھی۔ برہان کو جیسے سب کچھ تھما سا محسوس ہوا تھا، کانوں میں سے جیسے آواز سننی بند ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی فون لگائے بنا پلکے جھپکائے آیت کو دیکھنا شروع ہوا۔ 4 ماہ 2 ہفتے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آیت کے قدم بھی جیسے ہی تھمے تھے، بھیگی پلکوں سے شبنم کی بوندیں کرنوں کی طرح بہتے گالوں سے دل کا راستہ اختیار کر گئی۔ دونوں ہی جیسے ایک دوسرے کو جی بھر کر دیکھنا چاہتے تھے، دل ایک ساتھ ضرور سے دھڑکے تھے۔ کتنا اجنبی لگ رہا ہے، ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے اس برہان شاہ کو میں جانتی تک نہیں۔ آیت جس کی آنکھوں سے آنسو بہتے سیدھے دل کے راستے میں جذب ہو رہے تھے، برہان کو غور سے جی بڑھتے دیکھ کے دونوں ہی جیسے پلکیں جھپکانا نہیں چاہتے تھے۔ 8 سال پہلے وہ کالی رات میری بیٹی کا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ جیسے ہی برہان کو غلام کے الفاظ یاد آئے، آنکھیں جھپکاتے نظریں پھیری، نیلی آنکھوں میں یکدم سے پانی کی نمی بڑھی تھی۔ دل نے چاہا تھا بھاگ کر آیت کو دل میں بیچ لے، ہاں جیسے ہوش بحال ہوئے کان پہ لگے فون سے آواز بھی جیسے اپنے ہونے کا بتا گئی۔ برہان ویسے ہی فون کان سے لگائے بنا پیچھے دیکھے لمبے لمبے داغ بڑھتے وہاں سے گیا۔ بات ہوئی برہان بھائی سے، ایمان جو دونوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھ گئی تھی، آیت کی سر پڑی آنکھوں کو دیکھ دھیرے سے بولتے استفسار کر کہ 4 ماہ ہمارے درمیان بہت گہرے فاصلے چھوڑ دیے ہیں، شاید دونوں کے پاس الفاظ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ آیت جو ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی تھی ایمان کے پوچھنے پر الجھے انداز میں بتا گئی، چلو کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ ایمان ہلکے پھلکے سے انداز میں جیسے آیت کی امید باندھی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ فاصلے اتنی جلدی ختم ہو پائیں گے۔ آیت نے سر لا بڑی تھی اور ایمان کو آتے دیکھ نقاب کرنا شروع کیا، چونکہ ان لوگوں نے گھر کے لیے نکلنا تھا۔
کیسے مزاج ہے؟ اکرام برہان سے سلام دعا کرتے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بے ساتھ براجمان ہوئے۔ الحمدللہ، آپ بتائیے، وہ پرکشش سے انداز میں بہت حمل بڑے انداز میں گویا ہوا۔ اکرام نے غور سے برہان کا چہرہ دیکھا تھا جو ایک الگ ہی کرن سے چمک رہا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلائے؟ اکرام اپنے حال بیان کرتے ساتھ ہی اصل بات کے موضوع پر پہنچے۔ نہیں، اسی بات کو جاننے کے لیے یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ برہان چہرے پر سنجیدگی سجائے آرام سے بولا تو اکرام نے غور سے برہان کی نیلی آنکھیں دیکھی۔ تم آیت کو لینے کیوں نہیں آئے؟ اکرام نے ویسے ہی غور سے دیکھتے برہان سے ایسا سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ برہان جو بہت آرام سے اکرام کو دیکھ رہا تھا، ان کے سوال کو سن مقابل نے نظریں جھکائی۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اکرام اس کو خاموش دیکھ بامی اچکائے باری مغربی میں انداز میں استفسار کر گئے وہ۔ برہان نے سرسی سا نظریں اٹھاتے اکرام کو دیکھا تھا، جبکہ اگلے ہی پل نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ میں چاہتا تھا، مقابل نے ہوش کو ہونٹوں پر زبان پھیرتے جیسے الفاظ جوڑنے کی کوشش کی۔ دراصل ماموں، وہ بولتے بولتے پھر سے رکا تھا، جبکہ ایک نظر اکرام کو دیکھتے تیزی سے بولنا شروع کیا۔ آیت آپ کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کچھ وقت اکیلے گزارے، وہ سب کچھ بھول جائے جو کچھ ہمارے درمیان ہوا تھا۔ برہان کا دماغ جیسے پوری طرح معاف ہو چکا تھا، مگر پھر بھی ہمت کرتے اچھے سے وضاحت پیش کی۔ اکرام نے ہنکارا بڑھا تھا، جبکہ صوفے کی ٹیک چھوڑتے تھوڑا سا آگے ہوتے بیٹھے۔ اچھا خیال تھا، لیکن ایک بات تمہیں بتانا چاہتے ہیں، آیت اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی تھی، ہم اس کو خود اپنی مرضی سے یہاں لائے تھے۔ اکرام نے سنجیدگی سے برہان کو دیکھتے گویا ہوا۔ دوسری بات، اس سے پہلے برہان کچھ بولتا یا پوچھتا، اکرام نے مقابل کو چپ رہنے کا جیسے گویا میرے خیال سے بہت ٹائم تم دونوں نے ایک دوسرے کو سوچنے کا دے دیا ہے، یا پھر ایسے سمجھو غلطی کی تلافی کرنے کا اپنی بیوی کو واپس لے جاؤ۔ ویسے بھی اس کو علم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اکرام نے بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کر لفظ کو ادا کرتے برہان کو حیران کن کیا۔ کیا علم میں نہیں ہے؟ برہان اکرام کے خاموش ہوتے تیزی سے دریافت کرنا شروع ہوا۔ یہی کہ مجھے تمہارے اور اس کے درمیان میں ہونے والا سب کچھ پتہ ہے، اور ایک بات، میں نے اس کو جھوٹ بولا تھا کہ تم نے اس کو میرے ساتھ کچھ دنوں کے لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس لے لے۔ اکرام نے اچھے سے برہان کے دماغ میں سب کچھ بیٹھایا۔ تو کیا آیت میرے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ برہان جو اپنی سوچ میں پڑا تھا ویسے ہی بولتے بات زبان پر لایا۔ میرے خیال سے یہ سوال تمہیں اپنی بیوی سے خود کرنا چاہیے، اکرام نے بھی آرام سے جواب پاس کیا تھا۔ برہان فوراً سے الرٹ ہوتے سوچ سے نکلا۔ ماموں، آپ نے میری غلطی کے لیے مجھے معاف کر دیا، برہان سنجیدگی سے بولتے اکرام سے پوچھ کر۔ برہان، جو کچھ اس رات ہوا وہ تمہاری بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہاں، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یقین ہے جو غلطی تم نے ایک بار کر لی وہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہاں نہیں بلواتا تو کیا تم کبھی بھی اپنی بیوی کو لینے نہیں آتے؟ اکرام، جن کو برہان کا حسن نہ برا لگا تھا، دل میں اڑتا سوال زبان پر لاتے برہان سے پوچھا، کیا تم میری بیٹی کو چھوڑ دیتے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ چھوڑنے کا فیصلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ماموں سے پہلے اکرام کی بات مکمل ہوتی برہان حیرت سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا۔ اکرام کی ان کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، درد سے نظریں جھکائے۔ ماموں، بے انتہا چاہ ہے اسے۔ برہان تیزی سے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا، جبکہ ان کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا۔ آپ جانتے نہیں، بچپن سے آپ کی بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جب وہ محبت کا مطلب ہی نہیں تھا پتہ۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا؟ برہان کی زبان بولتے بولتے رکی تھی، جبکہ در سے ان کو دیکھتے کہا، ماموں، برہان شاہ مار تو سکتا ہے لیکن کبھی بھی آیت کو تنہا چھوڑ نہیں سکتا۔ میں ضرور آتا آیت کو لینے، ہاں بس مزید وقت شاید اور لیتا۔ برہان، ایک ہی صورت میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ سکتا ہے، جب اس کی موت اس کے سامنے آتے کھڑی ہو جائے گی، تبھی ممکن ہے کہ برہان شاہ آپ کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے۔ برہان نے اتنا کہتے برہان کو دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ آج تو ایسا سوچا ہے ماموں، پھر پلیز کبھی بھی ایسا خیال اپنے دماغ تو کیا دل میں بھی آنے نہیں دینا۔ برہان نے آپ کے کہتے ساتھ ہی ان کی آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، تم آیت کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اکرام نے ویسے ہی برہان کو دیکھتے جیسے حکم سنا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا ماموں مجھے آیت کو مزید ٹائم دینا چاہیے؟ میرا مطلب، میں نہیں چاہتا وہ مجھ سے ڈرے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر اس کا مجھ سے ڈرنا، نفرت کرنا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ، یقین کرو میرا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ڈر یا نفرت کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اکرام نے آپ کے برہان کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے جیسے اس کو سمجھایا۔
मामू जो कुछ माजी में हो चुका है, मोहब्बत नहीं आयत की नफ़रत ही मेरे लिए ठीक है। वैसे भी वो जिस कदर मुझसे नफ़रत है ना, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहाने दर से सर्द आ बढ़ा था। कभी कभी जो नज़र आता है शायद ज़रूरी नहीं वही सच हो, और वैसे भी ज़रूरी नहीं नफ़रत दुश्मनी वाली ही हो। कभी कभी नफ़रत के पीछे मोहब्बत भी छुपी होती है। अकराम ने हल्के से मुस्कुराते जैसे बहन को इशारा किया था। वो नासमझी से अकराम को दे गया। देखो शाह, दूर रहने से गलतियाँ खुद बाहुद ठीक नहीं हो जाती। गलती कुछ या फिर दरमियान के फासले कम करने के लिए एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जितना तुम दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत थी, उतना तुम लोगों ने एक दूसरे को दे दिया है। अब मज़ीद फासले कायम करने की ज़रूरत नहीं। दोनों एक दूसरे से बात करो, अपने दरमियान सब कुछ ठीक करो। अकराम ने बहुत आराम से बहन के दोनों कंधों पर हाथ रखते समझाया, तो बहन ने जवाब में सर हिलाया। ठीक है मामू। बहन ने मज़ीद बहस या टाइम मांगने वाली बात को ख़त्म किया। चले फिर मैं आता हूँ, अभी मैं अमाद की तरफ जा रहा हूँ। उसके शिकवे दूर करना बहुत ज़रूरी है। बुरहान उठते खड़ा हुआ तो अकराम भी मुस्कुराते खड़े होते उसके गले मिले। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। बुरहान जो अकराम से इजाज़त लेते सीढ़ी से नीचे आया था, सामने ही शबाना घर में दाखिल होते देख बोला, बुरहान तुम यहाँ का भाई? शबाना भी खुशी से हैरान होती चादर उतारते बुरहान की तरफ लपकी। अभिमान उन लोगों को उतार गया ही था। बस देखिए मैं यहाँ चलाया ताकि अकराम मामू से मुलाकात कर सकूँ और कुछ ज़रूरी। बुरहान जो शबाना को गले लगा चुका था, गले मिलते साथ ही बोलते बोलते ज़ुबान को ब्रेक लगी, चूँकि वो पीछे ही नकाम आयत को देख गया था। क्या ज़रूरी? शबाना बुरहान से अलग होते साथ ही वजह पूछ की। बताता हूँ ब्यूटीफुल, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है? पहले कोई चाय तो पिला दे। बुरहान हल्के फुल्के अंदाज में बोलते शबाना के साथ ही सोफे पर विराजमान हुआ। आयत जो पिन निकालते नकाब हटा गई थी, बुरहान को घर पर देख हैरान होती छोटे छोटे कदम लेते आगे बढ़ी। आयत जल्दी से बेटा जा बुरहान के लिए चाय बना कर ला। आयत जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी, अपनी माँ का हुक्म सुनते वैसे ही किचन की ओर बढ़ी। चल अभी बता जल्दी से। शबाना बेगम ने वापस से बुरहान को खुद की तरफ मतवजा करवाया, जो आयत को देखना शुरू हो चुका था। हाँ तो मैं ये कहने वाला था, माशाल्लाह से काफ़ी आप साहब ने आयत के साथ टाइम स्पेंड कर लिया है। अब बस मैं मज़ीद अपनी बीवी को यहाँ छोड़ नहीं सकता। बुरहान ऊंची आवाज़ में बोलते आयत को खुद को देखने पर मजबूर करने की एक नाकाम सी कोशिश कर गया। आयत जो अच्छे से सुन चुकी थी, बिना पलटे ही मसरूफ़ से चाय बनाने में लगी रही। इतनी जल्दी क्या है बुरहान भाई? आज जो आयशा के साथ वहीं बुरहान के पास बैठी थी। बुरहान के बाद सुन तेज़ी से बोलते मुँह बना गई, आप प्लीज़ दो माँ और आयत आप भी को यहाँ छोड़ दे। अब की आयशा बोली थी। बुरहान ने हैरानगी से आंखें बड़ी की, जबकि शबाना ने भी थोड़े गुस्से से अपनी बेटी को घूरा। एक रास्ता है आयत को यहाँ छोड़ने का, अभी ये बताओ कि क्या बताऊँ या नहीं? बुरहान आयशा की गाल को खींचते हल्के से मुस्कुराते हल बताने का कह गया। जल्दी से बताए। आयशा और इरम एक साथ बोली थी। आयत अगर खुद बोले कि वो यहाँ रहना चाहती है तो हो सकता है मैं उसको यहाँ छोड़ दूँ। बुरहान ने किचन में सामने से आयत की पीठ को देखते ऊंची आवाज़ में गोया हुआ। आयत जो मग में चाय डालने लगी थी, मुकाबले के अल्फाज सुन हाथ हवा में ही रुके। क्या ये मुझसे कुछ सुनना चाहता है? आयत की आंखों में गुस्सा बढ़ा था, जबकि तेज़ी से मग में चाय डालते प्लेट में रखी खुद को नॉर्मल करते पलटी थी। आयत आप ही आप बुरहान भाई को बोलिए ना। आयशा भागते आयत के सर पर नादर हुई। अच्छा किया बुरहान भाई आप आगे। अर्दियान जो फ़ोन पर गेम खेल रहा था, बुरहान और आयशा लोगों की बातें सुन फ़ोन बंद करते बुरहान के करीब होते बैठा। अब आयत आप को अपने साथ ले ही चाहिए, खुदा की कसम इन दोनों ने मेरी आपी का बुरा हाल कर रखा है। जब देखो उनका साथ खाती रहती है, उनको हर रोज़ मजबूर करती है कि मान भाई को कहे कि हमें शॉपिंग पर लेकर जाए। ये मतलबी बहनें हैं। आदियान ने एक ही सांस में बोलते बुरहान को हैरान कन किया था, जबकि साथ ही इरम और आयशा को ज़ुबान चढ़ाई। अभी बताती हूँ। आयशा किचन से निकलते सीधी आदियान को मारने के लिए भागी। इरम भी दोनों के पीछे भागी थी। ये बच्चे भी ना। शबाना हल्के से मुस्कुराती है, बुरहान को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर की चाय आए थे। एकदम से बुरहान के सामने झुकते पटक से चाय टेबल पर रख बिना देखे बिना देखे जाने के लिए पलटी। आयत बुरहान जिसकी नज़रें थम सी चुकी थी, उसको इतनी जल्दी में देख तेज़ी से पुकार कदम रोके, तैयार हो जाओ हम शाम को मीरपुर के लिए निकलने वाले हैं। बुरहान नीली आंखों को उठाते जैसे उसको पलटने का मुंतज़र हुआ था। आयत जिसकी सांस अपना नामुकाबल के लबों से सुन थम चुकी थी, धड़कने दिल से
دھڑکتے دل سے قدم اٹھاتے سیڑھی کی طرف بڑھی۔ میرپور، ہاں جی ماما، بس ابھی پہنچے ہیں۔ آیت جو گاڑی سے نکلتے گاڑی میں داخل ہوئی تھی، اپنی ماما کا فون پک کرتے کان سے لگائے چلتے سیدھے سیڑھی کو عبور کے چلیے، پھر صبح بات ہوتی ہے۔ آپ سوچے کرا۔ آیت روم میں پہنچتے لائٹ آن کرتے خدا حافظ کرتے فون ٹیبل پر رکھ گئی۔ آیت پن نکالتے غور سے روم کو دیکھی، جبکہ تبھی اس کو وہ رات یاد آئی تھی۔ درد سے آنکھیں بھینچی، جبکہ ایک لمبا سا سرد بھرتے سانس کھینچا۔ وہ بالکل بھی وہ رات یاد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ روم اتنا الگ کیوں لگ رہا ہے؟ آیت دیواروں کا کلر دیکھ، بیڈ کی سائڈ پردوں کو دیکھ الجھی۔ آیت شاید تو کافی ٹائم بعد آئی ہے، اس لیے ایسا لگ رہا ہے۔ آیت نے خود کی سوچ کو جھٹکتے خود سے بڑبڑ، یہ برہان اتنی صبح کہاں غائب ہو گیا؟ آیت جو فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی، نماز سے فارغ ہوتے روم کو خالی دیکھ جائے نماز اکٹھا کرتے روم سے نکلی۔ یہ گھر کتنا بدلا بسا سا لگ رہا ہے۔ ضرور گھر کی سیٹنگ کی گئی ہے، سب دیواروں کے کلر نئے ہیں۔ آیت جو سیڑھیوں سے نیچے اتر لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی، اچھے سے جائزہ لے سمجھی اسلامی بھی سرکار۔ آیت جو صوفوں کو دیکھتے کھڑکی کے پردے دیکھنے میں مصروف ہوئی تھی، اچانک سے آواز سن ڈرتے پلٹی۔ وعلیکم السلام۔ آیت نیچے سے اوپر تک سامنے کھڑی عورت کو دیکھتے دھیرے سے بولی، بی بی ناشتے میں آپ کیا لیں گی؟ مجھے بتا دیں، میں ویسے ہی ناشتہ بنا دوں گی۔ آپ کون؟ آیت اس کے پوچھے گئے سوال کو رد کرتے اپنا سوال پوچھی، بی بی جی میں یہاں کھانا بنانے آتی ہوں، 2 ماہ ہو گئی مجھے یہاں کھانا بناتے ہوئے، لیکن یہاں تو سب پہلے باہر کے شیف کو ہوتے تھے، وہ سب کہاں گئے؟ آیت کو حیرانگی ہوئی تھی، بی بی مجھے اتنا تو نہیں پتا، لیکن جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے تو کسی بھی مرد کو کھانا بناتے نہیں دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آیت اس کی بات سنتے ساتھ ہی نام پوچھ کے، میرا نام شمالہ۔ اب بتا دے کیا بناؤں آپ کے لیے؟ وہ اپنا نام بتاتے ساتھ ہی ناشتے کا پوچھ کے، ابھی مجھے بھوک نہیں۔ آیت اتنا بولتے واپس سیڑھیوں کی طرف چلی۔ لاہور آج یونہی نہیں جانا۔ صاحب جو ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھا ناشتے میں مصروف ہوا بیٹھا تھا، اچانک سے خود کو سیڑھیوں سے نمودار ہوتے دیکھ اس کو اپنی طرف متوجہ کروا گیا، مجھے آج خاص کام ہے، اس لیے یونہی سے چھٹی مار رہی ہوں۔ ایسا بھی کیا ضروری کام؟ صاحب اس کو جاگر کے تسمے باندھے دیکھ اگلا سوال پوچھتے ٹیشو سے منہ صاف کرتے کوٹ اٹھانے کے لیے آیا، آخر میں کسی کیس پر کام کرنا ہے، اس لیے بابا ایسے تیار ہو رہی ہوں۔ اور جو جھکے سے ایک تام اڑتے کھڑی ہو چکی تھی، سہان کو کوٹ پہنتے دیکھ جواب پاس کرتے بیگ اٹھاتے آگے بڑی، میڈم ناشتہ تو کرے۔ سہان نے اس کو بازو سے پکڑتے خود کے قریب کیا تو ہونے منحوس انداز میں گولا، بہت شکریہ مسٹر حبیب۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے مقابل کے گالوں کو کھینچ گئی۔ وہ در سے کڑا اٹھا تھا، چونکہ خون نے جہاں سے پکڑتے گالوں کو کھینچا تھا وہاں داڑھی کے بال تھے۔ اگلی بار میرا راستہ ایسے نہیں روکنا۔ اور اس کو چیختے دیکھ بیگ لیتے بھاگتے ہوئے بولی تو سہان نے کھا جانے والے انداز میں اس کو گھورا۔ میرپور عجیب بات، اتنا کچھ بدل دیا برہان نے؟ مگر کیوں؟ آیت حیرانگی سے سوچتے لان کی طرف نکلتے آئی۔ آیت کو میرپور آئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ برہان اور آیت میں کوئی بھی بات ٹھیک سے نہیں ہو پائی تھی۔ آیت جیسے ہی آج نیچے آئی، ملازمہ نظر آئی جو شاید گھر کی صفائی کرنے کے لیے آئی تھی۔ آیت حیران ہوئی تھی کہ پہلے جہاں سارے مرد حضرات کام کرتے تھے وہاں آج سب عورتیں ہی آ رہی ہیں۔ ایسے اچانک ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے برہان مجھ سے بھاگ رہا ہو؟ آیت نے نوگنوں کی سوچ کو جھٹکتے برہان کا سوچا، وہ خود کو چھپا کیوں رہا ہے؟ آیت الجھ چکی تھی، کیونکہ 2 دن سے برہان اور اس کے درمیان ایک آنکھ مچولی ہی چل رہی تھی۔ کیا اس کو نہیں لگتا اس کو معافی مانگنی چاہیے کہ آیت وہ یہ تو نہیں چاہتا پہلے تو وعدہ توڑنے کی معافی مانگے؟ اچانک سے دل میں خیال اٹھا تھا، ٹھیک ہے پہلے میں ہی بات شروع کر دوں گی۔ آیت نے تہیہ کر لیا تھا، آج گھر جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ بزرگ برہان کو آرام سے کتاب پڑھنے میں مصروف دیکھ دھیرے سے بولتے اپنی طرف متوجہ کر گئے، دل تو کچھ ایسے ہی کہہ رہا ہے۔ برہان نے سرسری سے نگاہ کتاب سے اٹھاتے گویا ہوا، ایک بات پوچھوں؟ بزرگ ہلکے سے مسکراتے برہان سے اجازت مانگ گئے، بنا اجازت آپ ہم سے پوچھیے۔ برہان کتاب کو بند کرتے پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوا، شادی ہوئی آپ کی؟ بزرگ نے غور سے برہان کے چہرے کو دیکھ سوال کیا۔ جی ہاں ماشاءاللہ سے، برہان نے بنا دیر کی تیزی سے مسکراتے جواب پاس کیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی؟ بزرگ نے بھی ویسے ہی سیدھے اگلا سوال لگا، اللہ جانتا ہے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ برہان کی ہنسی پل میں غائب ہوئی۔ جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، بیوی کو رات کے پہر تنہا چھوڑنا نہیں چاہیے۔
ہر بیوی اپنے شوہر کی منتظر ہوتی ہے۔ بزرگ کے جس سے کچھ بھی چھپا نہ تھا دھیرے سے بولتے چہرے پر مسکراہٹ پھیلائی۔ برہان ان کی بات سن آرام سے اٹھا تھا اور جانے کے لیے قدم اٹھایا۔ جب تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگنے سے کبھی بھی گھبرانا نہیں۔ میرا اللہ تو تمہارے ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب تم کسی انسان کو تکلیف دیتے ہو کوشش کرو کہ اس انسان سے معافی مانگو۔ بے شک اللہ معافی مانگنے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بزرگ تسبیح ہاتھ میں لی، آنکھیں باندھ کے برہان کو گہرا سبق بتا گئے۔ برہان جو پلٹ تھے ان کو دیکھنا شروع ہوا تھا، غور سے بات کو سنا، اچھے سے جیسے سمجھا، بنا کچھ کہے قدم اٹھاتے کمرے سے باہر گیا۔ لاہور ہور یہ زلیخا تو بہت پکی عورت لگ رہی ہے، مجھے حیا ہور کے سامنے چیئر پر براجمان ہوتے ساتھ ہی ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتے منہ سے لگا گئی۔ کوئی پکی نہیں ہے، بس مار کی ضرورت ہے۔ اگر سر اجازت دے دے تو دیکھنا ایسی کھال اتاروں گی کہ اس کو اپنی 7 نسلیں یاد آ جائیں گی، پھر یہ فیصلہ شاہ کی چیز ہوگی۔ ہور مٹھیاں بیندے غصے سے بولے چلو کوئی نہیں، اور کتنے دن ایسے چپ رہ لے گی، ایک دن اس کی باندھ زبان بھی کھل جائے گی۔ ابھی یہ بتاؤ کہ جو سامان ارحم میر پور سے یہاں لے آیا اس کا کیا کرنا ہے؟ 2 سے 3 ماہ ہونے والے ہیں۔